نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کا آخری حصہ کتاب الجامع میں سے ایک باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ترہیب کا باب، ڈراوے کا باب، اس کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور حدیث نمبر 7 تک ہم اس باب کی حدیث نمبر 7 تک ہم پچھلے ہفتے پہنچے تھے، اور یہ حدیث ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرتی ہے۔ مسلمان کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا۔ حدیث میں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کے بالعکس اگر ایک انسان اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کے خلاف جارحیت کا راستہ اپنائیں تو اس کا کیا وبال ہے۔ اور چونکہ پچھلی حدیث میں نفاق کے تعلق سے ایک بات تھی، اس حدیث میں کفر سے متعلق ایک بات ہے جس میں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، اس کا بھی ازالہ ضروری ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، گناہ کی بات ہے، شریعت سے خروج ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے قتال کرنا، اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے جنگ چھیڑنا، یہ کفر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات مسلمان کو برا کہنا، فسوق کی تعریف، سباب کی تعریف پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سب اور سباب میں فرق ہے، اور سب یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی عیب سے جوڑا جائے، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جس سے اس کی شخصیت میں عیب پیدا ہوتا ہو، اس کو کسی برائی سے جوڑا جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کسی مسلمان کو برا کہنا یا بدترین شکل اس کی کہ اس کو گالی دینا، یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے اور فسوق ہے۔ اس تعلق سے ایک بہت اہم بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وفی ھذا الحدیث فوائد منہا وجوب احترام عرض المسلم۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں، علمی باتیں ہیں جس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے وجوب احترام عرض المسلم، کہ ایک مسلمان کی عزت کا احترام کرنا یہ واجب ہے۔ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت تینوں محترم ہیں، کسی کو بھی ایک مسلمان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کہتے ہیں وجہ الدلالۃ ان سبہ فسوق، کیسے معلوم ہوا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، گناہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ گالی میں انسان تعریف نہیں کرتا ہے، گالی میں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی برائی اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کی ذلت اس کی مقصود ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کے ساتھ عیب جوڑتا ہے، مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس کی تذلیل ہو۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ وجہ الدلالۃ ان سبہ فسوق، دلیل یہ ہے، استدلال اس میں یہ ہے کہ اس کو گالی دینا، اس کو برا کہنا یہ فسوق ہے۔ لیکن ایک بہت اہم بات یہاں پر کہتے ہیں کہ وَيُسْتَثْنَى مِن ذَلِكَ مَا إِذَا سَبَّهُ رَدًّا عَلَى سَبِّهِ
فإنه ليس فسقا. لیکن یہاں یہ بات بھی ہے، اس سے وہ حالت مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے. ایک حالت ایسی ہے جو گناہ میں نہیں آتی ہے. کیا؟ کہ اگر وہ کسی کے بات کے جواب میں وہ بات کہہ رہا ہو، کسی نے اس کی برائی کی ہو، اس کے جواب میں وہ کسی کو برا کہہ رہا ہو، تو یہ فسق نہیں ہے. لقولہ تعالی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، تکلیف پہنچائے، ضرر پہنچائے، تو تم اسی کے مثل جتنا تم کو تکلیف پہنچائی گئی تھی تم بھی اس کو اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہو. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 126 ہے. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کسی کو کوئی برا کہتا ہے، جواب میں اگر وہ اس کو برا کہے تو اتنا ہی کہنا جائز ہے. اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلہ لینا، انتقام لینا اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ تکلیف اس کو پہنچائی گئی ہے اتنا جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. اور معاف کرنا یہ افضل ہے. تو 3 درجے ہوئے. سب سے اونچا درجہ یہ کہ انسان معاف کر دے، اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انتقام لے لیکن عدل کے ساتھ، اور اس سے نچلا اور برا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان ظلم کرے، جتنا کسی نے برائی کی تھی اس سے زیادہ برائی کر بیٹھے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ 3 مراتب ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا المستبانی ما قال فعل البادی ما لم يعتدی المظلوم. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2587 پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 برا بھلا کہنے والے، ہماری زبان میں گالی دینے والے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا تھا گالی بہت بدترین صورت ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو برا کہنا بھی سب میں آتا ہے. وَالْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَ فَعَلَ الْبَادِ. 2 شخص اگر ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوں تو شروعات کرنے والے پر گناہ ہوتا ہے. فَعَلَ الْبَادِ تو گناہ جو ہے، بوجھ جو ہے وہ شروعات کرنے والے پر ہے. اگر وہ شروع نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں کہتا. مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ. ہاں یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ مظلوم اعتدا نہ کرے، مظلوم حد پار نہ کر جائے کہ اس نے ایک بری بات کہی، یہ پورا دن بھر اس کو برا کہہ رہا ہے، یا 50 باتیں اس کے بارے میں بول رہا ہے، یا اتنا بول رہا ہے کہ جو واقعی یعنی اس میں وہ عیب نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے بول رہا ہے، جھوٹ تہمت اس پر لگا رہا ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو پھر گناہ اس پر بھی ہوگا. اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے لیکن اس پر بھی گناہ ہوگا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو برا کہتا ہے اور جواب میں کوئی دوسرا آدمی اس کو برا کہتا ہے، جب تک مظلوم حد پار نہ کر جائے شروعات کرنے والے پر گناہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جواب دینے والے پر گناہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ فعل البادی، شروعات کرنے والے پر گناہ ہوتا ہے. اور امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں کوئی علماء کے درمیان خلاف نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے. کوئی آدمی اسے یہ نہ سمجھے کہ کوئی آدمی کوئی گندی گالی کسی کو دے دے، جواب میں وہ بھی گالی اس کو دے سکتا ہے. نہیں، یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان جو اس نے کیا ہے وہ کرے. مثلا کسی نے کسی کی بیوی کو نعوذ باللہ چھیڑ دیا، اب یہ جا کے اس کی بیوی کو چھیڑے. کسی نے اس کے بھائی کو مارا، یہ جا کے اس کے بھائی کو مارے. اس کو انتقام نہیں کہتے ہیں، یہ ظلم ہے. اس طرح سے انتقام نہیں لیا جاتا ہے. جس آدمی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے آپ اس کے ساتھ برائی کریں، لیکن شریعت کی حدود میں. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ شریعت کی حدیں پار کر کے اس کے ساتھ آپ غلط کام کرنے لگ جائیں، کہ اگر وہ آپ کو ماں باپ کی گالی دینے لگے، بھائی بہن کی گالی دینے لگے تو آپ بھی وہی کرنے لگے جو اس نے کیا ہے. نہیں، کیونکہ آپ شریعت کا یعنی دائرہ پار کر رہے ہو. تو یہاں وہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں ہے. اسی لیے امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلْمَسْبُوبِ أَن يَنْتَصِرَ إِلَّا بِمِثْلِ مَا سَبَّهُ. کسی یعنی جس کو برا کہا گیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ جس طرح سے اس نے اس کے ساتھ برائی کی ہے، برا اس کو کہا ہے، اتنا ہی اس کو برا کہے. اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. مَا لَمْ يَكُنْ كَذِبًا أَوْ قَذْفًا أَوْ سَبًّا لِأَسْلَافِهِ. جب تک کہ اس کو برا کہنا جھوٹ نہ ہو. کہ کوئی آدمی جس نے چوری نہیں کیا آپ اس کو چور کہیں کا
تو اس نے چوری تو کبھی کی نہیں, اس نے آپ کو بدتمیز کہا, آپ اس کے جواب میں اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چور کہیں کا. تو آپ نے اس پر تہمت لگائی. ما لم یکن کذبا جھوٹ ہے, او قذفن زناکار کسی کو کہے کوئی آدمی, بدچلن کسی عورت کو کہہ دے کوئی عورت, کہا کہ او قذفن او سبا لاسلافہ, یا پھر اس کے باپ دادا کو آدمی برا کہنے لگے کہ کسی آدمی سے آپ کا کچھ اختلاف ہو گیا, اس نے آپ کو کچھ بول دیا, آپ بڑے بد زبان ہو, مثلا آپ سے کہہ دیا اس نے, اب آپ کہتے تیرا پورا خاندان بد زبان ہے, تو گھٹیا خاندان کا ہے, تو موچی ہے, فلاں خاندان کا ہے, کچھ بھی کہہ دیا اس کو, تو آپ اس کا جو معاملہ تھا اس کو آپ بڑھا کر اس کے باپ دادا اور اس کے پورے خاندان کو لے آئے. یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی غلطی کی سزا اس کے خاندان کو نہیں دے سکتے, یا اس کی غلطی پر آپ اس پر تہمت نہیں لگا سکتے. فمن صور المباح, اور اکثر یہ ہوتا ہے عام طور سے جب آدمی دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, تو پھر کاہے کی حد, کون سے اصول, کچھ نہیں, سب آدمی بھول جاتا ہے, اور جتنا غصہ ہوتا ہے اس کو انڈیل دیتا ہے, اور جتنی زیادہ اذیت پہنچا سکتا ہے پہنچاتا ہے. پھر کوئی حدود کسی کو یاد نہیں رہتی اخلاقی یا شریعت کی. فمن صور المباح ان ينتصر بیا ظالم یا احمق او جافی او نحو ذلك. کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو برا کہا ہے تو بدلہ لینے کی جائز صورتوں میں سے کیا ہے کہ آپ اس سے کہیں اے ظالم, اے احمق جاہل, یا اے اکھڑ سخت مزاج, یا اس طرح کا کوئی لفظ. کہتے لأنه لا يكاد احد ينفك من هذه الاوصاف. کہتے کہ اس لیے کہ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جو ان اوصاف سے خالی ہو. کبھی نہ کبھی وہ جہالت کرتا ہے, کبھی نہ کبھی وہ سختی کرتا ہے, کبھی نہ کبھی وہ ظلم کرتا ہے. تو اس طرح کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا اس کی گنجائش ہے. یہ نہیں کہ آدمی اس کو سرے سے گالی دینا شروع کر دے, یا اس کو ایسی بات کہے جو اس پر تہمت ہو اور جھوٹ ہو. ظالم کہا, چونکہ اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, ظالم کہا, اور یہ جہالت کا عمل ہے, احمق کہا اس کو, یا اس طرح کا کوئی لفظ کہے. سخت مزاج, ظاہر بات ہے گالی دے رہا ہے تو سخت مزاجی ہے. ایسا لفظ استعمال کرے جو یعنی غلط نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, جو جھوٹ نہ ہو. امام النووی نے شرح مسلم میں یہ بات کہی ہے. اس تعلق سے حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو آدمی شروعات کرتا ہے دوسرے کو برا بولنے کے معاملے میں, تو اگر دونوں بھی حدیں پار کر جائیں تو دونوں شیطان ہیں. شیطان کس کو کہتے ہیں؟ سرکش کو. شیطانہ کے معنی سرکشی کے ہوتے ہیں. عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا نبی اللہ الرجل من قومی یشتمنی, ایک روایت میں ہے یسبنی. کہا کہ اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, ہماری قوم میں ایک شخص ہے جو مجھے برا کہتا ہے, سب کرتا ہے, شتم کرتا ہے. وہو دونی, وہ مجھ سے کمتر ہے. ایک روایت میں ہے وہو انقص منی نسبا, وہ نسب میں مجھ سے کمتر ہے, میرا نسب عالی ہے. وہاں عرب میں نسب کا اہتمام ہوتا تھا کہ کون کس خاندان سے آیا ہے. کہا کہ نسب کے اعتبار سے مجھ سے کم ہے اور مجھ کو برا کہتا ہے. فانتقم منہ, کہا کہ میں انتقام لوں اس سے, میں بھی اس کو برا کہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المستبان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان. آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں, اور یتہاتران, جو گری ہوئی گھٹیا باطل باتیں کہتے ہیں, ویتکاذبان, اور جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں. یتہاتران الہتر عربی زبان میں کہتے ہیں باطل اور گری ہوئی باتیں کہنا, گھٹیا باتیں کہنا. تو جب دو لوگ ایک دوسرے کو برا کہنے پر اتر آتے ہیں تو پھر دونوں بھی اکثر حدیں پار کر جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شریعت کی حدوں کا لحاظ رکھتے ہیں, ورنہ عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ میں جب آدمی بولنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہا کہ المستبان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان, ایک دوسرے کو سب و شتم کرنے والے شیطان ہوتے ہیں, سرکش لوگ ہو جاتے ہیں, اور یہ گری ہوئی گھٹیا باطل باتیں کہتے ہیں اور جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے, اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں, اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا, الفاظ ابن حبان کے ہیں. اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے 6696 پر
اس کو صحیح کہا ہے 6696۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ارب الربا من سب سبتین بسبت۔ شرح السنہ میں امام البغوی نے اس کو روایت کیا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ بدترین اور بڑھا چڑھا کر سود لینا یہ ہے، سود کی بدترین شکل یہ ہے، برے سے برا بڑے سے بڑا سود یہ ہے کہ ایک انسان ایک بری بات کے بدلے دو بری باتیں کہے، ایک گالی کے بدلے 2 گالیاں دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ تو یہ یعنی سود کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ ایک آدمی ایک کے بدلے 2 لے، اس سے ظاہر بات ہے اس کے دل کو تسکین ملتی ہے، کسی کو جب برا کہتا ہے تو انتقام کی آگ اس کی جو بھڑکی ہوئی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن اس نے ایک اس کو بری بات کہی تھی، ایک برا لقب دیا تھا، ایک گالی دی تھی، اس نے اس کے بدلے 2 گالیاں دی، تو اس میں بھی سود ہوتا ہے۔ بلکہ کہا من ارب الربا، بڑا ہوا سود یہ ہے، برے سے برا سود یہ ہے کہ ایک انسان ایک بری بات کے بدلے 2 بری باتیں کہے۔ بلکہ یہ بھی بری بات ہے کہ ایک انسان دوسرے کو برے القاب دے، ایسے القاب جن سے اس نے توبہ کی ہو، جس کو اس نے چھوڑ چکا ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پچھلی زندگی میں اس نے کچھ برائیاں کی ہوتی ہیں، آپ کو اس کا پورا بایو ڈیٹا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا 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 ہے، اب وہ بیچارہ توبہ کر کے اب صحیح زندگی گزار رہا ہے، کسی مسئلے میں آپ کا اس سے اختلاف ہوا، اس نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی، آپ کو برا کہا، آپ کی غلطی تھی نہیں تھی جو بھی معاملہ تھا، اس نے غصے میں آ کے کچھ کہہ دیا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی پچھلی زندگی اکھاڑنا شروع کرتے ہیں، پچھلے گڑے مردے اکھاڑنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں تو پہلے تو چوری کرتا تھا، تو پہلے تو زناکار تھا، تو ایسا پچھلی جس سے توبہ اس نے کی ہے، آپ اس کی پچھلے گناہ نکال کر اس کو عار دلائیں، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر محمد ابن کعب القرظی کہتے ہیں، قرآن کریم میں جو اللہ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے برے القاب سے عار نہ دلاؤ، ایک دوسرے کو برے برے لقب دے کر اس کو بے عزت کرنے کی کوشش مت کرو۔ عار دلانا کا مطلب یہ ہے کسی کو چڑھانا، کہ اس کو ایسا لقب دے کر جس سے اس کو برا لگتا ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اس کو اور چبھ ہونا، تکلیف دینا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا۔ کہا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب کے ذریعے سے ایک دوسرے کو عار نہ دلاؤ۔ کہتے ہیں محمد ابن کعب القرظی کہتے ہیں قال الرجل يكون على غير الاسلام فيسلم فيدعونه بدينه الاول فيقول يا يهودي یا نصرانی یا مجوسی وقد اسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر پہلے یہودی تھا، نصرانی تھا، مجوسی تھا، پھر اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد کسی سے اس کا اختلاف ہوا یا کوئی اور مسئلہ ہوا، اب یہ آدمی اس سے کیا کہنے لگے؟ یہودی کہیں کا، مجوسی کہیں کا، نصرانی کہیں کا، جبکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ پہلے وہ یہودی تھا، پہلے وہ عیسائی تھا، پہلے وہ کافر و مشرک تھا، اب یہ جھگڑا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ذاتی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کو کیا کہیں؟ یہودی و نصرانی، جبکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، اس پچھلی زندگی کو چھوڑ چکا ہے، پھر بھی آپ اس کے پچھلے معاملے کو سامنے لا کر اس کو عار دلائیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اکثر گالیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، آدمی پچھلا پورا نکالتا ہے، یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو التوبیخ والتنبیہ ابو شیخ الاصبہانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کو روایت کی، اس کی سند حسن ہے، روایت نمبر 240 پر ہی موجود ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ ومعنی ولا تنابزوا بالالقاب ای لا يقول احد لاحد یا یہودی بعد اسلامہ ولا یا فاسق بعد توبتہ۔ ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے، ابن عطیہ کی تفسیر ہے، تقریباً 15 جلدوں میں ہے، المحرر الوجیز۔ کہتے ہیں کہ ابن زید کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے عار نہ دلاؤ، مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کو یوں نہ کہے اے یہودی جبکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، اسلام لانے کے بعد پچھلے دین سے عار نہ دلاؤ، یا کسی کو یوں نہ کہو اے فاسق، اے گنہگار، جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ جیسے کوئی آدمی پچھلی زندگی میں وہ چوری کرتا تھا یا زنا اس نے کیا ہو یا شراب پیتا تھا، اب توبہ کر چکا ہے، اب آپ اس سے کہیں کہ شرابی کہیں کا،
بہت نیک بنتا ہے، ہم کو سکھاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، یا فلاں چیز مسئلہ کیسا ہے، حدیث ہم کو پڑھ کے سنا رہا ہے بڑی عربی میں، اور پہلے تو یہ کرتا تھا۔ اب ایک آدمی وہ پچھلی زندگی سے توبہ کر چکا ہے، لیکن آپ اس کو عار دلائیں، تو یہ تنابز بالالقاب ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس چیز سے انسان توبہ کر چکا ہو اس کو اس کے سامنے بیان کر کے اس کو ذلیل کرنا، جھگڑے میں یا بغیر جھگڑے کے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو گالی اس طرح سے دے کہ وہ اس کو بدعتی، مشرک یا اس طرح کے القاب سے نوازے، یہ بھی بہت بچنے کی چیز ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام ابو سعید الدارمی کہتے ہیں والبدعۃ امرها شدید، بدعت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ والبدعۃ امرها شدید، بدعت کا معاملہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ والمنسوب الیہا سیء الحال بین اظہر المسلمین، اور جس انسان پر بدعت کا معاملہ لگ جائے، لقب یا اس کے اوپر بدعت اس سے جڑ جائیں، مسلمانوں کے درمیان اس کا حال بہت برا ہے، یعنی ایسا آدمی قابل قبول نہیں ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے۔ فلا تعجلوا بالبدعۃ حتی تستيقنوا، بدعت کے معاملے میں جلد بازی مت کرو، یعنی کسی پر بدعتی کا فتویٰ داغنے سے بچو، جلدی مت کرو یہاں تک کہ تمہیں واقعی یقین ہو جائے۔ آج کل بہت عام ہے، امام الدارمی نے اس کو الرد علی الجہمیہ میں ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 193 پر۔ آدمی بہت جلدی کسی کے وہ تو بدعتی ہے، تو اس طرح سے کسی کے بارے میں فوراً حکم لگا دینا کہ یہ اہل بدعات میں سے ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک انسان اس کے اجتہاد میں خطا ہوتی ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے، اجتہاد میں خطا کر جاتا ہے، فوراً آپ کہیں کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے لیے بالکل معروف ہے، کسی ایک مسئلے میں اس سے غلطی ہو گئی۔ اسلاف میں آپ دیکھیں، حدیث کے راویوں کی آپ اس تعلق سے اسماء و رجال کی کتابیں دیکھیں، بہت سارے راوی ایسے ہیں بڑے جلیل القدر ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ چھوٹے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مجتہد ہوتے ہیں ان پر وہ حکم نہیں لگایا جاتا، بدعتی کا حکم ان پر نہیں لگایا جاتا، کیونکہ اجتہاد میں انسان سے خطا ہو جائے اور وہ اجتہاد کا اہل ہو تو ایسے انسان کو غلطی کے باوجود ایک ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ایک آج کا کوئی چلتا پھرتا نوجوان جو ہے بڑے بڑے علماء کے اوپر، ابن تیمیہ پر، کبھی شیخ البانی پر، کبھی ابن حجر پر، امام نووی پر، یا کبھی فلاں ابن حزم پر، یا کبھی کسی اور بڑے عالم پر فوراً فتوی داغنا شروع کر دے کہ وہ تو بدعتی تھے، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا کیا جائے تو کوئی بچے گا نہیں، وہ خود نہیں بچے گا، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، تو اس غلطی کی بنا پر فوراً اس کے اوپر حکم لگا دینا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الالبانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی ہے، اگر کوئی عالم ہے یا کوئی انسان ہے، اس سے اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کی غلطی سے لوگوں کو متنبہ کیا جائے گا، ڈرایا جائے گا، خبردار کیا جائے گا، یا اس سے؟ کہا کہ دوسرا یعنی اس سے خبردار کیا جائے گا یا اس کی غلطی سے؟ تو کہا کہ دوسری چیز، یعنی اس کی غلطی سے متنبہ کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس سے تحذیر کرنے لگے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات کسی بڑے آدمی سے بھی کسی علمی مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ کم پڑھے لکھے لوگ، تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے، آدمی میں تأنی اور یعنی اس کے اندر تھوڑا وقار اور ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، احتیاط پیدا ہوتا ہے۔ کم علم جب ہوتا ہے تو آدمی میں تیزی زیادہ ہوتی ہے، عمر کے حساب سے بھی اور علم کے حساب سے بھی۔ عمر بھی کم ہوتی ہے، اور جب اس کے پاس علم بھی کم ہوتا ہے تو اس میں تیزی بہت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس کا علمی وزن بڑھتا جاتا ہے تو ویسے وہ تھوڑا تھوڑا اس کی رفتار فتوے لگانے کی سست ہو جاتی ہے، وہ احتیاط کرنے لگتا ہے۔ جب دیکھتا ہے اختلافات علماء کے تو احتیاط پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں پر حکم لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات تفصیل اس لیے میں نے کہی کیونکہ آج یہ ماحول بہت عام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اہل بدعات کو بھی اہل حق کے دائرے میں شامل کر دیں، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ بھی غلط ہے کہ ایک آدمی اہل حق میں سے ہے، آپ اس کو کسی ایک غلطی کی بنا پر اہل حق کے دائرے سے، فہرست سے خارج کر دیں۔ یہ دونوں بھی جو ہیں افراط اور تفریط ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے جو اہل علم سے پوچھ کر ہی اس کو دینا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جج بن کر بیٹھ جائیں۔ اہل علم موجود ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اہل علم سے آپ پوچھیں، آپ نہ کریں اس کو۔ تو یہ پہلی بات تھی
کہ سباب المسلم فسوق، اس کے احکام ہم نے دیکھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وقتالہ کفر، مسلمان سے قتال کرنا، اس سے جنگ کرنا، اس سے لڑنا، یہ کفر ہے. حدیث میں اس کو کفر کہا گیا ہے. تو کیا ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے لڑے تو کیا کرتا ہے، یہ بہت جاننا ضروری ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں تکفیر کا مسئلہ ضمناً آتا ہے. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اسی کو بنیاد بنا کر دیکھیں گے کہ بعض اوقات قرآن و سنت میں کسی چیز کے لیے، کسی عمل کے لیے کفر کا لفظ آتا ہے، لیکن اس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں بھی ہوتا ہے. کبھی ہوتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک کفر کی ایک صورت یہ ہے کہ اسلام سے خارج کر دے، اور کفر کی بعض صورتیں وہ ہیں جو چھوٹا کفر ہونے کی وجہ سے اسلام میں انسان کو باقی رکھتی ہیں اگرچہ وہ بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا تفصیل ہے. سب سے پہلے تو اس کے معنی کیا ہے کہ مسلمان سے قتال کرنا، اس سے لڑنا، جنگ کرنا، یہ کفر ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قتال اور قتل میں فرق ہوتا ہے. قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑنا، قتل کا مطلب ہوتا ہے مار ڈالنا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ قتال میں قتل بھی ہو. دو لڑ رہے ہیں لوگ لیکن جھگڑا زندگی ہی پر ختم ہوا، موت نہیں آئی کسی کو بھی، تو یہ قتال تو ہوا، قتل یہاں نہیں ہوا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ جھگڑا ہوا ہی نہیں، ایک آدمی جا کے چپکے سے کسی کو مار ڈالا زہر دے کر یا کسی اور ذریعے سے، تو یہاں جھگڑا تو نہیں ہوا، وہ سویا ہوا تھا، جا کے اس نے مار دیا اس کو. تو قتل الگ ہے اور قتال الگ ہے. اکثر قتال کے نتیجے میں قتل ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے. تو قتال الگ ہے اور قتل الگ ہے. علماء نے کہا کہ قتل اشد ہے قتال سے، اس لیے کہ جھگڑا ہوتا ہے، اس کو قتال کہا جا سکتا ہے. روزے کی حدیث میں بھی قاتل کا لفظ آیا ہے کہ کوئی اس سے قتال کرے تو کہے کہ میں روزہ ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل قتل کر ڈالا اس کو. تو لڑنے کو قتال کہتے ہیں لیکن مار ڈالنے کو قتل کہتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقد کفر کا مطلب کیا ہے کہ جو کسی مسلمان سے قتال کرے وہ اس نے کفر کیا. مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ای فعل فعل الکافرین، مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں والا عمل کیا. اس نے کفر کیا کا مطلب یہ وہ عمل کیا جو کافر کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے ایسا عمل. کیا؟ لأنه لا يمكن ان يحمل السلاح على اخيه من كان مسلما حقا. کہتے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو واقعی پکا مسلمان ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھائے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک سچا پکا مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف اس کو مار ڈالنے کے لیے ہتھیار اٹھائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ کس کا عمل ہے؟ یہ اسلام کے دشمنوں کا، مسلمانوں کے دشمنوں کا عمل ہے، مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. تو اس نے وہ کام کیا جو کافر کرتے ہیں. کہتے وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائیں وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. مطلب یہ نہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا، خارج ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو کہا کہ یہ آپ نے برات کا اعلان کیا، وہ ہمارے جیسا عمل نہیں کر رہا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ نے اسے ناراضگی کا اظہار کیا. تو کہتے ہیں کہ اس نے کافروں والا عمل کیا. کیا واقعی کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، جب ایک انسان اس کو اپنے لیے حلال کر لے. کوئی آدمی کسی بھی گناہ کو، اور یہاں پر مسلمان کے قتل کے گناہ کو اپنے لیے حلال کر لے، وہ شرعاً اس کو جائز سمجھتا ہو، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی ان من قاتل اخاہ المسلم فإنه يكفر كفرا يخرجه عن الملة ويوجب الخلود في النار إذا كان مستحلا لذلك. کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے قتال کرے، جنگ کرے، وہ آدمی بڑے کفر کا، ایسے کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے جو اسے اسلام سے، ملت سے خارج کر دے اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دے اگر وہ ایسا کام اپنے لیے حلال کر لیتا ہے.
دیکھیے مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے لیکن یہ مانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو ایسا آدمی گناہ گار ہے اگرچہ وہ شراب پی رہا ہے. وہ کہہ رہا میں اللہ معاف کر دے میں پیتا ہوں، گناہ اس سے ہو رہا ہے، وہ اپنے دل میں جانتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں. دوسرا آدمی شراب پیتا نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ پینے میں کیا مسئلہ ہے، جس کی مرضی چاہے پیے، ہر انسان کو آزادی ہے، جس کو پینے کا جی کرے اس کو پینا چاہیے. یہ آدمی خود نہیں پیتا ہے لیکن پینے کو حرام نہیں مانتا ہے، پینے کو جائز مانتا ہے، اجازت لوگوں کو دیتا ہے پینا پیو، اور اس کو حلال مانتا ہے شرعاً. تو ایسا آدمی کافر ہے اگرچہ وہ پیتا نہیں ہے. پی کے وہ مسلمان ہے، نہیں پی کے کافر ہے. کیوں؟ استحلال. تجھ کو حق نہیں کہ حلال اور حرام تو کسی چیز کو بنائے. تو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کر لینا یہ کفر ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. ہاں اس کا ارتکاب گناہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز میں کفر بھی ہو سکتا ہے، جسے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے مثلا. تو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز اس کو کفر میں داخل کر دے، اسلام سے باہر کر دے. کچھ کریں گے کچھ نہیں بھی کریں گے، لیکن اگر کسی چیز کو حلال کر لیتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے باہر ہوتا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اما اذا قاتل، یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کے لیے حلال کر لے مسلمانوں سے قتال کرنے کو، ایسا آدمی کیا ہے؟ ایسا آدمی کافر ہے، وہ ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ اما اذا قاتلہ لہوى فی نفسہ ولم یستحل دمہ. ہاں مگر یہ کہ ایک انسان اپنی خواہش نفس کی بنا پر کسی مسلمان سے لڑے اور اس کے خون کو حلال نہ کرے اپنے لیے، یہ نہ سمجھے کہ اس کا خون بہانا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، وہ اندر سے جانتا ہو کہ یہ جرم ہے. فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا أَصْغَرَ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ. ایسا آدمی چھوٹے کفر کا مرتکب ہے، چھوٹے کفر کا گناہ گار ہے، ایسا آدمی اسلام سے خارج نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. خوارج کا عقیدہ ہے، خارجی فرقہ جو تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ پہ آمادہ ہوا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اگر اس کو حلال کر لے اپنے لیے تب اسلام سے خارج ہوتا ہے، چاہے شراب پینا ہو، زنا کرنا ہو، چوری کرنا ہو، اس طرح کے گناہ، تو اس لیے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. منحۃ العلاب میں یہ بات انہوں نے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 218 پر کہی ہے. اس کی دلیل قرآن کریم سے بھی ہم کو ملتی ہے کہ اسلام سے خارج آدمی نہیں ہوتا اگر صرف ارتکاب کرے تو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9-10 میں فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب دو مسلمانوں کے دو گروہ ایمان والوں کے آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان میں اصلاح کرو، ان کے درمیان صلح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر سرکشی کرے، چڑھائی کرے، تو پھر اس سے لڑو، اس سے قتال کرو جس نے سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، شریعت کی طرف لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. اور اگر وہ واپس لوٹ آئے تو پھر دونوں کے درمیان عدل کے، انصاف کے ذریعے سے، انصاف کی، عدل و انصاف کی بنا پر صلح کراؤ. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور عدل و انصاف کرو، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اہل ایمان تو آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا تم دو بھائیوں کے درمیان یا بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9-10 ہے. اس میں آپ غور کریں کہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں، قتال کر رہے ہیں،
کیا قتال کرنے سے وہ اسلام سے باہر ہو گئے؟ نہیں، کہا گیا کہ دونوں میں صلح کرو، ابھی بھی وہ مسلمان باقی ہے، تبھی تو صلح کی بات ہو رہی۔ اگر ایک سرکشی کرے تو سرکشی کرنے والے سے جنگ کریں مسلمان، یہاں تک کہ وہ واپس سدھر جائے، حق کی طرف لوٹ آئے، اور پھر اگر لوٹ آئے تو پھر صلح کرو واپس سے، یعنی لڑنے کے بعد بھی واپس لوٹ آئے تو صلح کرو۔ اور پھر اخیر میں کیا کہا گیا؟ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الطَّائِفَتَيْنِ الْمُقْتَتِلَتَيْنِ اِخْوَةً، اللہ تعالیٰ نے دو آپس میں جنگ کرنے والے گروہوں کو آپس میں بھائی کہا، لِلطَّائِفَةِ الَّتِي تُصْلِحُ بَيْنَهُمَا، اس گروہ سے جو دونوں کے درمیان صلح کر رہی ہے۔ بھائی جو جھگڑے میں شریک ہی نہیں ہوئے، ان کا تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں کے دونوں لڑنے میں شریک ہیں، تو ان دونوں کو ان کا بھائی قرار دیا گیا جو جنگ میں سرے سے شریک نہیں ہیں۔ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْقِتَالَ كُفْرٌ لَا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ، کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ آپس میں جنگ کرنا اگرچہ کفر ہے لیکن ایسا کفر نہیں ہے جس سے ایک مسلمان اسلام سے باہر ہو جائے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض حدیثوں میں اس طرح کی بات آتی ہے کفر کی، اس سے بہت سارے لوگوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں، بھائی ان کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے، فلاں یہ اسلام سے خارج ہے، نکاح ختم ہو گیا ان کا، جائیداد میں حصہ اس کا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ تکفیر کا مسئلہ ایک بہت بڑا سردرد ہے اس دور کا، اور ہمیشہ سے رہا، اور یہ خارجیوں کی خاص علامات میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو کافر قرار دینے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، اور ادھورے علم کے ساتھ میں اور چھوٹی باتوں پر بھی لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیتے بعض اوقات۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو لوگوں کو کفر سے نکالنے کی فکر کرنا چاہیے، کفر میں دھکیلنے کی نہیں۔ ہاں، اگر سمجھانے کے باوجود، علم کے باوجود اگر کوئی آدمی کفر میں واقع ہوتا ہے تو زبردستی ہم اس کو مسلمان قرار نہیں دیں گے، لیکن یہ کہ کوئی آدمی مسلمان ہے، آپ اپنی جہالت کی بنا پر اس کو کافر قرار دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پورے علم کے ساتھ اگر کسی انسان کو معلوم ہو کہ وہ کافر ہے تو کافر ہے، مرتد ہو گیا کوئی آدمی، لیکن کوئی آدمی اگر نہیں ہے ایسا تو زبردستی اس کو مسلمان کی بجائے کافر قرار دینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات جو دو گروہوں کے بارے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں لڑنے کے باوجود مسلمان باقی ہیں اور ان کو مسلمانوں کا بھائی قرار دیا گیا ہے، تو اسلامی اخوت باقی ہے، اسلامی اخوت بھائی چارہ باقی ہے۔ اگر کافر ہوتے تو مسلمانوں کے نہیں ہوتے۔ جہاں تک قتال کا تعلق تھا ہم نے اس کے بارے میں دیکھا، قتل کا معاملہ اس سے اشد ہے، کیا اس میں آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القتل اشد من القتال، کسی مسلمان کو قتل مار ڈالنا، قتل کرنا، مرڈر جس کو آپ کہیں، کسی کو مار ڈالنا، یہ لڑنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اس میں جان ختم ہو جاتی ہے، اس میں ضروری نہیں جان ختم ہو۔ وما ذلك لا يخرج به الانسان من الایمان، لیکن اس کے باوجود قتل کے نتیجے میں بھی قتل کرنے والا اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ مجرد قتل کر دے کوئی آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ غلطی سے قتل کیا ہو، جان بوجھ کے قتل کیا ہو، اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وعید ہم آخر میں دیکھیں گے، لیکن اس سے بھی آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یعنی میں یہ اس لیے بھی تفصیل دیکھنا ہے کہ بہت سارے جاہل اور بعض شیعہ بھی مسلمانوں کی، صحابہ کی بعض آپس کی اختلافات اور جنگوں کے نتیجے میں ان دونوں کو جو ہے یعنی گمراہ قرار دیتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں تو معروف ہے، اور بہت سارے آج کے دور کے ذہنی طور پر جن میں خارجیت پائی جاتی ہے اور صحابہ سے بغض ہے، یہ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کے آپس کی جنگوں کی وجہ سے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کے ایمان پر، ان کے دین پر کوئی حرف اس سے نہیں آتا ہے، وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، جو بھی اختلافات ان میں ہوئے تو ان میں غلطی پر ہونے والا بھی اللہ کے نزدیک ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ان کی جنگیں اس طرح سے خواہش پرستی کی بنیاد پر نہیں تھی جیسے آج ہماری ہوتی ہیں، تو دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات سمجھنے سے کوئی آدمی دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو قتل مقتول کے سلسلے میں تمہارے لیے قصاص لکھ دیا گیا ہے، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے، یعنی کسی کو قتل کیا گیا ہو تو اس کا بدلہ لیا جائے، یعنی قانونی طور پر حکومت بدلہ دلائے گی۔ کیسے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ یعنی جس نے قتل کیا ہے اگر وہ آدمی ہے تو اپنے بدلے اپنے قبیلے کی عورت کو نہیں دے سکتا، آزاد ہے تو اپنے بدلے غلام کو نہیں دے سکتا کہ میرے بدلے اس کو قتل کرو، نہیں، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل اس کے بدلے میں کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ قاتل سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا ہے، اسلامی قانون یہ ہے کہ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں سزا کے طور پر حکومت قتل کرے گی، قتل کی سزا اس کو ملے گی، جان کے بدلے جان۔ یہ آدمی اپنے طور پر نہیں کر سکتا ہے، حکومت کی سطح پر، قانونی سطح پر قاضی کے فیصلے کے تحت یہ ہوگا کہ قاتل کی سزا یعنی قتل کی سزا قاتل کو دی جائے گی، مقتول کا قصاص لیا جائے گا۔ لیکن اس میں اور دو صورتیں بچ جاتی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقتول کے گھر والے کہیں کہ ٹھیک ہے اس کو قتل مت کرو، لیکن اس کے بدلے ہم کو دیت چاہیے، اس کے بدلے ہم کو بھرپائی چاہیے مال کی صورت میں۔ اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں مقتول کے گھر والے، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والے، تب بھی چلے گا، اس کی جان تو واپس آنے والی نہیں اس کو قتل کر کے۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر واقعی وہ محتاج بھی ہیں تو زیادہ اچھا آپشن ان کے لیے ہے کہ اس کے بدلے میں دیت لے لیں، مال لے لیں جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی خود مالدار لوگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ آدمی سماج کے لیے اچھا، اگرچہ غصے میں آ کے اس نے قتل کر دیا لیکن اس کی سماج کو ضرورت ہے اور غلطی جذبات میں آ کے ہو گئی اس سے، تو یہ معاف بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ تو تین مرحلے ہوئے، تین آپشنز میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس سے یعنی دیت لی جائے، مال لیا جائے جو گھر والوں کو دیا جائے گا، اور تیسری صورت یہ کہ گھر والے اپنی طرف سے معاف کر دیں، مقتول کے گھر والے معاف کر دیں۔ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، لیکن اگر یعنی فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر اس جس کا قتل کیا گیا ہے جو اس کا بھائی تھا اس کے معاملے میں اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی قصاص نہ لیا جائے بلکہ دیت لی جائے، فاتباع بالمعروف، تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ معروف طریقے کی پیروی کریں، یہ نہیں کہ ظلم کر بیٹھیں اس کے اوپر، بلکہ معروف طریقے کو اپنائیں اپنا حق لینے میں، اور واداء الیہ باحسان، اور جس نے قتل کیا تھا اس کو چاہیے کہ وہ بھلے طریقے سے جو ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا کر دے، دیت ادا کر دے۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہاں پر جو استدلال ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْمَقْتُولَ أَخًا لِلْقَاتِلِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مقتول کو قاتل کا بھائی قرار دیا کہ اگر اس کے بھائی کا جو معاملہ ہے اس کے معاملے میں درگزر اس سے کی جائے، یعنی قاتل کے بھائی کے معاملے میں قاتل سے درگزر کی جائے، یعنی جس کو قتل کیا اس کا کون ہے؟ قاتل کا بھائی تھا وہ، تو اللہ نے ابھی بھی اس کو بھائی باقی رکھا، اس سے معلوم ہوا کہ اب وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے، تو مسلمان کا قتل کر کے بھی ایک مسلمان اسلام سے باہر نہیں ہوا۔ فجعل اللہ المقتول اخا للقاتل وهذا يدل على انه لا يخرج بذلك من الايمان، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قتل سے بھی وہ مسلمان اسلام سے باہر نہیں ہوا۔ لیکن کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ باتیں اس لیے نہیں بتائی جا رہی ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے چلو قتل سے اسلام سے باہر تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت سخت بات ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی کہ کوئی آدمی کسی قاتل کو کافر قرار نہ دے، مرتد قرار نہ دے، اسلام سے باہر نہ کر دے اس کو،
اور خصوصاً اسلاف کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں قاتل کو اسلام سے باہر نہ کر دیا جائے، جن میں بڑی بڑی شخصیات بھی ہیں، آپس میں مسلمانوں میں جنگیں بھی ہوئی اسلام کی تاریخ میں. تو ایسا نہ ہو کہ جہالت میں آ کے ان دلائل کو لے کے وہ قتال ہو کفر کو بنیاد بنا کر اسلاف کو کافر قرار دینا شروع کر دیں لوگ. یہ پہلو بھی اس کا ہے، لیکن یہ بھی پہلو ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ خواہش نفس کی بنا پر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کرے. کیا سزا اس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی شخص کسی ایمان والے کو جانتے بوجھتے سوچ سمجھ کے تعمد کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ قتل کر ڈالے، مار ڈالے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. خالدن کی تفسیر ہم آگے دیکھیں گے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، اور اللہ کا غصہ اس پر ہوگا اور اللہ کی لعنت اس پر ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے بہت بھیانک اور بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جو جانتے بوجھتے کسی مسلمان کو مار ڈالے، اس کی جزا جہنم میں ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غصہ اس پر ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہے، اور دردناک عذاب اس کے لیے. 5 باتیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہاں پر خالدن فیہا کے ضمن میں علماء نے کہا، شیخ ابن عثیمین اور دیگر علماء نے کہا کہ خلود ہمیشگی کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی ایک لمبے زمانے کے لیے بھی آتا ہے جو ہمیشگی پر دلالت نہیں کرتا ہے. لمبے زمانے سے، جیسے آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے اس زمانے سے میں کر رہا ہوں، زندگی بھر وہ ایسا کرتا رہا، تو بعض اوقات کثرت کے اوپر بھی ہمیشگی کا اطلاق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں، کیونکہ باقی دلیلیں بتا رہی کہ وہ نکلے گا. لیکن یہاں جو کہا گیا کہ خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، تو یہ لمبے زمانے تک رہے گا. اور اگر اس نے حلال اپنے آپ کو کر لیا تھا، مسلمانوں کا قتل کرنا حلال تھا اس کے نزدیک، تو پھر تو واقعی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. خالدین فیہا ابدا اس کے لیے آتا ہے. تو ابد کا جو لفظ آتا ہے خالدین فیہا ابدن، دونوں جمع ہو جائیں تو عموماً یہ ہمیشگی کے لیے آتا ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل اس کے لیے ہو کہ وہ نکلے گا. تو یہاں پر یہ بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے مسلمان کا قتل کرنا. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، تعمد کے ساتھ، عمدن، دل کے پختہ ارادے کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، غلطی سے نہیں، جذبات میں آ کے نہیں، اس نے سوچ سمجھ کے کیا، جانتے بوجھتے، تو ایسے انسان کے لیے بہت بڑی وعید ہے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، جو آدمی کسی مومن کا جانتے بوجھتے قتل کر ڈالے، ایسے انسان کو مقتول کے اولیاء کے حوالے کیا جائے گا فیصلے کے لیے. یعنی کہ تم جو کرنا ہے کرو نہیں، وہ قانون کی حراست میں رہے گا، لیکن ان کے اوپر فیصلہ مبنی ہوگا، وہ جو چاہے فیصلہ کریں، معاف کریں یا سزا قصاص لیں. دفع الى اولیاء المقتول فان شاءوا قتلوه وان شاءوا اخذوا الدیہ، اگر وہ چاہیں تو اس کو قتل کریں، یعنی چاہیں تو اس کو اختیار کریں کہ ہم کو قصاص چاہیے، اور اگر چاہیں تو وہ دیت لیں. تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ ایسا انسان، اس کا قتل اور دیت دونوں ممکن ہیں. دیت لینے سے وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوا. اگر مرتد ہوا ہوتا تو مرتد کی سزا قتل ہے، اس کو زندگی نہیں ملتی. اس کو یاد رکھیں کہ اگر وہ مرتد ہوتا قتل کی وجہ سے، اگر وہ اسلام سے خارج ہوتا، تو اسلام سے جو آدمی خارج ہو جائے اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں قتل ہے. تو اس کو زندگی کیسے مل رہی جبکہ وہ مسلمان نہیں رہا، مرتد ہو گیا؟ مرتد نہیں ہوا، وہ مسلمان باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آپشن اس کا اگر قتل کا ہے تو دوسرا آپشن اس کے لیے دیت کا بھی ہے کہ وہ اپنے جان بچانے کے لیے مال دے، اگر مقتول کے گھر والے، وارث، اس کے اولیاء اس کا مطالبہ کرتے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4506 پر
اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، قابل اعتماد حدیث ہے۔ ایک بہت پیاری بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی ضمن میں، فرماتے ہیں والتحقیق فی المسألة ان القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، تحقیق اس معاملے میں یہ ہے، اس مسئلے میں یہ ہے کہ قتل کا معاملہ، قتل جو ہے 3 حقوق اس سے جڑے ہوئے ہیں، قتل کے معاملے میں 3 حقوق جڑے ہوئے ہیں، 3 لوگوں کا حق اس میں ہے، حق للہ وحق للمقتول وحق للولی، ایک اللہ کا حق ہے، ایک مقتول کا، مقتول جس کو قتل کیا گیا، ایک مقتول کا حق ہے دوسرا، اور تیسرا ولی کا حق ہے، یعنی جس کے رشتہ دار ہیں، مقتول کے رشتہ دار، ان کو ولی کہیں گے۔ اللہ کا حق، مقتول کا حق، اور اس کے وارثوں کا یا ولی کا حق۔ فَإِذَا سَلَّمَ الْقَاتِلُ نَفْسَهُ طَوْعًا وَاخْتِيَارًا إِلَى الْوَلِيِّ، اگر ایک قاتل قتل کرنے کے بعد جانتے بوجھتے قتل کیا، اس نے اپنے آپ کو حوالے کرے رضامندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بھاگ رہا تھا اور پکڑ کے لایا اس کو، رضامندی کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کریں اپنے اختیار سے ولی کے، کہ آپ لوگ جو فیصلہ کریں میں راضی ہوں اس سے، اگر قتل تو قتل میرے گناہ کے بدلے میں، اگر اپنے آپ کو اس طرح سے حوالے کرے، ندمن علی ما فعل، اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے ندامت کے ساتھ، وخوفا من اللہ وتوبۃ نصوحا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو حوالے کر دے مقتول کے، اولیاء کے، سقط حق اللہ بالتوبہ، اللہ کا حق ساقط ہو جاتا ہے توبہ کے ذریعے سے، جب توبہ کی تو اللہ کا گناہ گار نہیں رہا وہ۔ وحق الولی بالاستیفاء او الصلح او العفو، اور ولی کا حق بھی ساقط ہو جاتا ہے، چاہے تو ولی یعنی قصاص لے لیں، یا پھر یہ کہ جو دیت دینا ہے وہ دے دیں، یا پھر وہ معاف کر دیں، صلح ہو جائے یا قصاص لیا جائے یا پھر معاف کر دیا جائے، یعنی ولی راضی ہو جائے کسی ایک چیز پر۔ وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقتول کو قیامت کے دن اس کے بدلے اپنی طرف سے کچھ دے دے گا، اس بندے کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس نے توبہ کی تھی۔ جب توبہ کی تھی تو گناہ نہیں رہا اس کے اوپر، لیکن چونکہ قتل تو کیا ہے تو کہ مجھ کو قتل کیا، میرا کیا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو دے گا، اس قاتل کو سزا نہیں ہوگی۔ وَيُصْلِحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ هَذَا وَلَا تَبْطُلُ تَوْبَةُ هَذَا، کہتے ہیں کہ اس مقتول کا حق بھی ضائع نہیں ہوگا اور اس توبہ کرنے والے کی توبہ بھی ضائع نہیں ہوگی۔ وہ کہ توبہ کر کے پھر سزا مل رہی ہے تو توبہ کیوں کی، توبہ کی اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اس کی توبہ ضائع نہیں ہوگی، اور اس کا حق بھی ضائع نہیں ہوگا کیونکہ اللہ اپنی طرف سے اس کو دے گا۔ مزید اس کی دلیل اگر الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں الداء والدواء مشہور کتاب ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عمدہ کتاب ہے، گناہ سے متعلق اور شریعت کے احکام اور اس میں سزاؤں سے متعلق ہے، صفحہ نمبر 146 پر انہوں نے بات کہی ہے۔ تو مزید اس کی اگر دلیل ہم جاننا چاہیں تو 99 قتل کرنے والے کا کیا ہوا، 99 قتل کیے تھے، ان کا حق تو باقی تھا نا، پھر رحمت کے فرشتے کیسے لے گئے اس کو؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف کر سکتا ہے، تو اور جس کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے عطا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ مسئلہ، 2 مسئلے ہم نے آج دیکھے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ مسلمان کو گالی دینا یا اس کو برا کہنا یہ گناہ ہے، ایسا برا کہنا جس سے اس کی بے عزتی ہوتی ہو، اس کو برے القاب دینا، بری بات اس کے بارے میں کہنا، یہ یعنی بری بات ہے، یہ گناہ ہے، اور اس آدمی کے لیے جائز ہے جس کو کسی نے برا کہا، جوابی طور پر وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ برائی ہوئی ہے، اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے وہ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بہتر یہی ہے کہ وہ معاف کر دے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو گناہ اس پر ہوتا ہے جس نے شروعات کی تھی۔
دوسرا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے. اگر اس کو حلال مانتے ہوئے مسلمان کے خون کو اپنے لیے حلال کر لے آدمی، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اپنے لیے اس کو استحلال اس کا کرتا ہے، حلال مانتے ہوئے اس کو قتل کرتا ہے یا قتال اس سے کرتا ہے، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں کرتا ہے، اگر خواہش نفس کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک گناہ گار ہے. بلا شبہ اس کا عمل کفر ہے. یہ بھی نہیں کہیں گے ہم کہ وہ کفر نہیں کیا اس نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَقِتَالُهُ کفر، اس سے قتال کرنا کفر ہے. ہم کہیں کفر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ گستاخی، بے ادبی اور غلطی ہے. ایک انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، اس کو ہم بھی باقی رکھیں گے. لیکن کفر چونکہ دو طرح کا ہوتا ہے، اسلام سے خارج کرنے والا بڑا کفر یا اسلام سے خارج نہیں کرنے والا چھوٹا کفر، تو ہم اس کو چھوٹے کفر پر محمول کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی ساری دلیلیں قرآن سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں قتال کرنے والوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کہی اور کہا یہ بھائی ہیں آپس میں. تو جب وہ مسلمان ایمان والے اور آپس کے بھائی باقی رہے قتال کے باوجود، تو معلوم ہے کہ کفر تو ہے، لیکن کفر وہ نہیں ہے جو اسلام سے خارج کر دے. اور اسی کے ضمن میں ہم نے دیکھا کہ اس سے بڑی اور سخت بات یہ ہے کہ مسلمان کو ایک آدمی مار ہی ڈالے، کیونکہ قتال کا نتیجہ قتل ہوتا ہے عموماً، لیکن اکثر نہیں ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے قتل ہو، تو نتیجہ تو ملا، تو قتل کرنا اور زیادہ سخت ہوا. لیکن قتل اگر کوئی عمدن کر دیتا ہے تب بھی شریعت میں اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، یا تو اس کا قصاص لیا جائے گا مقتول کا، یا پھر دیت لی جائے گی، یا پھر اس کے وارث یا اس کے اولیاء اس کو معاف ہی کر دیں. تو اگر وہ مرتد ہوتا تو اس کو قتل کیا جاتا ارتداد کی سزا میں، لیکن جب اس کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے اور دیت لے کر چھوڑ دیا جا رہا ہے یا معافی بھی ہو سکتی ہے اس کی، تو ایسی صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، اس کو مرتد نہیں مانا جائے گا. تو یہ چیزیں آج کے درس میں ہم نے سیکھی. میں نئی حدیث اگلی شروع کرنے کی بجائے اسی پر ختم کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ اگلے درس میں ہم نئے سرے سے حدیث کو شروع کریں اور انشاءاللہ مزید ہم اس پر گفتگو کریں گے. ایک بہت اہم حدیث ہے جو گمان سے متعلق ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اس حدیث میں ہم نے دیکھا قول اور عمل، یعنی گالی دینا زبان سے بولنا اور اسی طرح سے لڑنا. اگلے درس میں ہم دل سے کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچنا، بدگمانی کرنا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور قرآن و سنت کا گہرا علم ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.